کبریائی بڑائی حمد و ثنا بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ ساری دنیا کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جماعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے متعلق کیا احکامات، کیا رہنمائی ہم مسلمانوں کی ہے، اور یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس کے بعد جو ہے طلاق کے ضمن میں کچھ باتیں جو اللہ توفیق دے گا بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے اندر یہ بات رکھی ہے، اور یہ بات پوری دنیائے انسانیت اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ اس دنیا کا جو خالق ہے، اس دنیا کا جو مالک ہے، اور ہم انسانوں کی جو فطرت ہے وہ یہ کہ چیزوں کو آباد کیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو بنایا، آسمان بنایا، پھر اس روئے زمین پر بسنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت مخلوقات پیدا فرما دی، انسان پیدا فرمائے، اس کے علاوہ چرند و پرند پیدا فرمائے رب ذوالجلال نے۔ الغرض ان تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کر دیا۔ آسمانوں کو رب ذوالجلال نے اپنے مقرب فرشتوں سے آباد کر دیا۔ خانہ کعبہ کی بات آئی، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو اس کی آبادی کی دعا مانگی۔ اور قرآن مجید کا جو پیغام ہے انسانوں کو، اور مذہب اسلام کا جو پیغام ہے وہ تعمیر کا پیغام ہے، تخریب کا پیغام نہیں ہے۔ وہ دنیا کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، ہرا بھرا دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو فساد اور خراب اور بگاڑ کے دائرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو سسٹم دنیا کو، معاشرے کو، گھر خاندان کو جرائم سے پاک کرنے کا، کرائم سے پاک کرنے کا، فواحش و منکرات سے پاک کرنے کا جو سسٹم اسلام کے اندر ہے وہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں۔ چوری کی کسی نے تو ہاتھ کاٹنے کا، زنا کسی نے کیا، زنا کے ذریعے اگر کوئی معاشرے میں بگاڑ لانا چاہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون لا دیا کہ اس پر حد بندی ہوگی، اس پر سرزنش کی جائے گی، کسی کو سنگسار کیا جائے گا اور کسی کو کوڑے برسائے جائیں گے اور جلا بدر کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے معاشرے کو گندگی سے، تخریب کاری سے پاک کرنے کی اور پاک رکھنے کی جو کامیاب کوشش مذہب اسلام نے، قرآن مجید نے، شریعت اسلامیہ نے کی ہے، وہ کہیں ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال اسی کے ضمن میں نکاح کے ذریعے گھر خاندان، آبادیاں، بستیاں آباد ہوتی ہیں، اور اس نکاح کا جو اپوزٹ لفظ ہے، جو ضد لفظ ہے، وہ طلاق، اس طلاق کے ذریعے گھر اور خاندان اور معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے قرآن مجید کے اندر طلاق کے مسائل پر بات کیا ہے، طلاق کے متعلق آیتیں اتاری ہیں، طلاق کے متعلق صورتیں اتاری ہیں، اتنا نکاح کے متعلق نہیں اتارا، حتیٰ کہ اتنا نماز کے احکامات کی تفصیل کے لیے بھی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہیں اتارا۔ ہاں یہ کہہ دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن اس کی جو تفصیل ہے، کن کن وقتوں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنا ہے اور کس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنا ہے، وہ تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔
حتیٰ کہ نکاح کی بھی تفصیل نہیں ملتی ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن جب بات طلاق کی آتی ہے جس سے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہوتا ہے اور ایک خرابی آتی ہے، اس بات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ اتار دی. سورۃ الطلاق 28ویں پارے کے اندر صرف سورہ طلاق کے اندر ہی بات نہیں کی رب الجان طلاق کے متعلق، بلکہ سورہ آل عمران کے اندر بات کی اللہ تعالیٰ نے، سورہ نساء کے اندر بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور جب سورہ طلاق اتاری تو سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری اور مخاطب کیا انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اتنی تفصیل سے جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی باتیں ذکر کی ہیں وہ اسی لیے کہ انسان اس بگاڑ کی طرف نہ جائے، اور اگر یہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اس تفصیل کے ساتھ اس پر عمل کرے، اس تفصیل کے ساتھ اس پر عمل کرے. منہ میں آیا بک دیا، ذہن میں آیا اپنی منمانی اس پر عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے. اور آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں نکاح کے بارے میں دنیا جانتی ہے، نکاح ایسے ہوتا ہے، عالم آ کے پڑھاتا ہے، قاضی آ کے پڑھاتا ہے، گھر اس طریقے سے بستا ہے، اولادیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، خاندان اس طریقے سے پروان چڑھتا ہے. لیکن جو تفصیل جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے خاندان اور معاشرے کے اندر، اس کا علم پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا ضلع اور پوری کے پورے جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، اس کو نہیں ہوتا. یعنی طلاق، بس طلاق کا لفظ لوگوں کو پتا ہے، لیکن طلاق کے احکامات کیا ہے، اللہ کیسے کہتا ہے، حکم کیسے دیتا ہے کہ تمہیں طلاق کیسے دینا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب آپ کا ارادہ ہو، جب آپ کی مجبوری ہو کہ اب نہیں چارہ چلے گا، بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اس کے بگاڑ کی وجہ سے، اس کے فساد کی وجہ سے بن نہیں پا رہی ہے، تو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو طلاق دو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مدت متعین کی ہے اس مدت میں تم طلاق دینا. آپ طلاق دینے کے وقت میں آزاد نہیں ہو. کیا ابھی غصہ آیا، عصر کے وقت غصہ آیا، مغرب کے وقت غصہ آیا، یا کوئی بات ہوئی، آپ آزاد نہیں ہو کہ آپ فوراً طلاق دے دو. نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب ارادہ ہو آپ کا طلاق دینے کا تو آپ کو فوراً طلاق نہیں دینا ہے، بلکہ جو مدت میں نے متعین کی ہے کہ فلاں ٹائم پہ، فلاں وقت پہ آپ کو طلاق دینی ہے، تو اسی وقت کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے. آپ آزاد نہیں. واحصوا العدہ، اور اس مدت کا انتظار کرو. وہ مدت اگرچہ کہ 2 مہینے کے بعد آئے، 1 ماہ کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے، آپ کو طلاق بولنے کے لیے اپنی بیوی کو اس مدت کا انتظار کرنا پڑے گا. رات میں غصہ آیا، اس وقت طلاق دے دیا، نہیں چلے گا. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اب اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں گے. واتقوا اللہ ربکم، اور اے نبی مکرم علیہ السلام، آپ اس طلاق کے معاملے میں جیسے دنیا کے زندگی کے دوسرے مسائل میں، زندگی کے دوسرے لمحوں میں، زندگی کے دوسرے معاملات میں آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ویسے ہی آپ کو اس طلاق کے مسئلے میں، طلاق کے معاملے میں اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس مدت کا لحاظ رکھنا ہے. مدت کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. پہلی چیز، طلاق کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ مراحل بیان کیے. سب سے پہلا مرحلہ، جب ہم طلاق دینا چاہیں، اپنی بیوی کو طلاق کوئی دینا چاہے، تو سب سے پہلا مرحلہ جس کی مراعات کرنے کا حکم، جس کا لحاظ رکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. جس اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو طلاق کا اختیار دیا ہے، اسی اللہ نے طلاق دینے کے لیے ان مراحل کا بھی حکم دیا ہے کہ ان مراحل کا اہتمام آپ کو کرنا ہے، ان مراحل کا لحاظ کرنا ہے. پہلا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن. شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب بن نہیں پا رہی ہے، تو پہلی چیز طلاق دینے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی سے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں اس کی بد دماغی سے، وہ بد دماغ ہے، بد کردار ہے، بد تہذیب ہے، نہ اس کا ادب آپ کو پسند ہے، نہ اس کا تہذیب اسلامی ہے، نہ اس کی چال چلن اسلامی ہے، فواحش و منکرات سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے، یا کوئی بھی معاملہ جو دین کے لحاظ سے برا ہے اس کے اندر موجود ہے، اور
آپ اس سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں تو اللہ نے کیا کہا؟ پہلا حکم آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ فوراً طلاق مت دیجیے. پہلی چیز آپ یہ کریے فعیدوہن، اس کو نصیحت کیجیے، ان کو نصیحت کیجیے. نصیحت کے لیے ایک عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کی بیوی کے پاس. نصیحت کے لیے آپ کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ہونا کافی ہے. آپ اس کو اللہ کا خوف دلائیے، آپ اسلام کا حوالہ دیجیے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں پاکیزگی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ہمیں پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، حیا کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، فحش و منکرات سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے. ان تمام جملوں سے آپ اس کو نصیحت دیجیے. نہیں مانتی ہے، نصیحت قبول نہیں کرتی ہے، دوسرا مرحلہ، دوسرا اسٹیپ، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دیجیے. نہیں بات مان رہی ہے، ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گیا، مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، آپ انتظار کر رہے ہو کہ وہ آپ کی نصیحت قبول کر لے، وہ آپ کی نصیحت مان لے، اسلام کا حوالہ مان لے، اللہ کا حوالہ قبول کر لے، نبی علیہ السلام کا حوالہ قبول کر کے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لے آئے اور بدکاری سے بچ جائے، بد کرداری سے بچ جائے، بے حیائی سے بچ جائے، ٹھیٹھے مذاق سے بچ جائے، دوسروں سے بے پردگی سے بچ جائے. آپ انتظار کریں، نہیں بچ رہی ہے، نہیں آپ کی بات مان رہی، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ بستر الگ کر دیجیے. جس بستر پر آپ سوتے ہیں، جو بچھونا آپ کا ہے اور آپ کی جو آپ کا ہے اور آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی کا ہے، آپ کی زوجہ کا ہے، آپ اپنی یا تو آپ خود الگ ہو جائیں، اس بستر سے ہٹ جائیں، یا اس بیوی کو ہٹا دیں. ہٹانے کا مطلب ہے یہ بات صرف کمرے کے اندر تک کی ہی رہے گی. گھر کے اور افراد کو اس بات کا علم نہ ہو، گھر کے اور افراد کو اس بات کا علم نہ ہو، دنیا کو اور معاشرے کو اس بات کا علم نہ ہو، خاندانوں کو اس بات کا علم نہ ہو، رشتہ داروں کو فون کر کے اپنے شوہر کی یا اپنی بیوی کی اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنے کا اختیار ابھی رب الجلال نے دیا. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، صرف بستر الگ کرنے کا حکم دیا ہے، بات کمرے کے اندر تک ہی رہے گی. یا آپ خود الگ ہو جائیے، اس کا بستر الگ کر دیجیے. اب انتظار کیجیے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن گزرتا ہے، آپ جب تک صبر کر لے پاتے ہیں اور جب تک بیوی آپ کی بات نہیں مانتی ہے، اسی حال میں رہیے. بات مان لے رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی اس کو فکر نہیں ہو رہی، اس بات پہ بھی اس نے سبق نہیں لیا، نصیحت قبول نہیں کی کہ بستر الگ ہو گیا ہے، شوہر اس قدر ناراض ہے، اگر اس کو اس بات کی بھی ٹینشن نہیں ہو رہی، وہ راضی ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے پر، وَضْرِبُوهُنَّ، اب آپ ان کو، اب یہ آخری تیسرا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ بالکل نصیحت کے بعد آئے گا، بستر الگ کرنے کے بعد آئے گا. پہلے اسٹیپ میں آپ کو یہ چیز اتھارٹی نہیں، کیا چیز نہیں، وَضْرِبُوهُنَّ، آپ ان کو ماریے. مارنے کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ڈنڈا لے کر ڈنڈا برسائیے، اس کے بدن پر داغ پڑ جائے، وہ زخمی ہو جائے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کے سر پر چوٹ آ جائے، اس کی انگلی کٹ جائے، لنگڑانے لگ جائے، لنگڑی لولی بن جائے، اندھی بہری بن جائے آپ کے اس مار دینے سے، یہ مار نہیں. اس مار کی اجازت رب الجلال نے نہیں دی ہے. مفسرین نے ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ جب اگر مارنے کی نوبت آ جاتی ہے تو آپ چہرے سے پرہیز کریے. چہرے پر مارنے کا اختیار کسی کو رب الجلال نے نہیں دیا ہے. اذا ضربت فاتق الوجہ، چہرے پہ نہ ماریے، چہرے پہ نہ ماریے. اور یہ مار بھی ایسی مار ہوگی جو اثر نہ چھوڑے کہ داغ پڑ جائے، انگلیوں کے نشان پڑ جائیں، لاٹھیوں کے نشان پڑ جائیں، ایسا داغ اس کے بدن پر نہ آنے پائے. یہ مار ایسی مار ہوگی جس سے وہ تکلیف محسوس کرے اور اسے نصیحت لے کہ اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اب مجھے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اب بدکرداری کو نہیں اپنانا چاہیے، اپنے چال چلن کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اسلام کے دائرے میں زندگی گزارنی چاہیے. یہ بے پردگی، گھر کے باہر اس طریقے سے نکلنا، دیوروں کے ساتھ ٹھیٹا مذاق کرنا، بغل والے پڑوسی کے نوجوانوں کے ساتھ ٹھیٹا مذاق کرنا، ہر ایرے غیرے نتھو کے ساتھ گفتگو کرنا، اس سب سے باز آ جانا چاہیے. وَضْرِبُوهُنَّ، اب مار پر بھی نصیحت نہیں لے رہی ہے، ہفتہ مہینہ 10 دن گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اس 3 مرحلے کے بعد اس چوتھا راستہ مت اپناؤ، قتل کا راستہ مت اپناؤ اور کوئی دوسرا تیسرا راستہ مت اپناؤ. نبی علیہ السلام نے حدیث مبارک کے اندر اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے
عورتوں کے حقوق مردوں کو یاد دلائے اور مردوں کے حقوق عورتوں کو یاد دلائے. یہاں بات اللہ تعالیٰ نے مردوں کے تعلق سے کی ہے نا، لیکن اور جو احکامات ہیں نبی علیہ السلام، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں دنیا میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں ہے کسی کو. اجازت سجدہ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یہ حدیث یہ بات بھی بتلا رہی ہے کہ جو قبروں پہ سجدہ ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر، وہ سجدہ رب الجلال کو پسند نہیں ہے. وہ سجدہ رب الجلال کو پسند نہیں ہے. جو سجدے کسی کے بھی سامنے ہو رہے ہیں وہ سجدہ رب الجلال کی جانب سے اجازت والے سجدے نہیں ہیں. اگر اجازت کسی کو سجدہ کرنے کی کسی کو ہوتی رب الجلال کے علاوہ، تو ایک بیوی کو اپنے شوہر کو، ایک بیوی کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا حق بنتا ہے ایک بیوی کے اوپر اس کے شوہر کا. ان تمام حقوق کا خیال نہ رکھتے ہوئے وہ اپنی منمانی زندگی گزارے تبھی بات طلاق تک آتی ہے. ورنہ اگر بیوی صبر کر کے اور برداشت کر کے اپنی زندگی گزارے تو پھر فرعون کے سائے تلے بھی ایک لڑکی اور ایک عورت، ایک مومن عورت زندگی گزار لیتی ہے. مثالیں موجود ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بیوی کے اوپر شوہر کا اتنا زیادہ حق بنتا ہے کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت علیہ لعنتها الملائکہ حتی تصبح. یہ معاملہ بہت زیادہ ہے معاشرے کے اندر، بہت زیادہ ہے ان کے گھروں کے اندر، ان خاندانوں کے اندر جن کے پاس اسلام کی ذرہ برابر تعلیم نہیں ہے. آپ نگاہ اٹھائیے، محلے کا محلہ، آبادیاں کی آبادیاں اسلام کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اور لاپرواہ ہیں. ان کو اسلام سے، اسلام کی الف سے بھی ناواقف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اپنے بستر پر بلائے، فابت، اور وہ عورت انکار کر دے آنے سے، وہ عورت انکار کر دے آنے سے، لعنتها الملائکہ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، صبح تک بد دعا کرتے رہتے ہیں اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر آتی نہیں، آواز نہیں دیتی. تو یہ معاملہ ہے. تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس جرم میں اگر کوئی خاتون ملوث ہے، اس جرم سے وہ باز آ جائے، ورنہ معاملہ بڑا سنگین ہے. دنیا کے اندر جو ہے خسارہ وہ تو ہے، اور آخرت کے اندر جو خسارے کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. نصیحت کرنے کا معاملہ طلاق دینے سے پہلے، اور بستر الگ کرنے کا معاملہ اور مارنے کا معاملہ اللہ نے بیان کر دیا. اب یہ 3 مراحل ہو چکے، پھر بھی معاملہ سدھرنے کو نہیں آ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. معاملہ نہیں بن رہا ہے میاں بیوی میں، شوہر اور بیوی میں معاملہ بن نہیں رہا. بات اب طلاق کی وہ کر رہے ہیں، کوئی معاملہ سدھار کا اور اصلاح کا نہیں بن پا رہا. تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑکی والوں کی جانب سے ایک آدمی سمجھدار، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا. سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو دین کے اندر سمجھ بوجھ رکھتا ہے. لڑکی والی جانب سے سمجھدار، اور ایک آدمی لڑکے والے کی جانب سے سمجھدار. بھیڑ لگا لینا، جمگھٹا بنا دینا، اور ایک جو ہے اصلاح کے بجائے وہاں لڑائی جھگڑے کی جا کر کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، دونوں جانب سے سمجھدار لوگ جائیں گے، ایک جگہ بیٹھیں گے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان دونوں کا ارادہ، کن دونوں کا ارادہ؟ حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، جو دونوں لوگ گئے ہیں، لڑکی والی جانب سے ایک آدمی یا 2 آدمی 3 آدمی، اور لڑکے والی جانب سے ایک آدمی 2 آدمی 3 آدمی سمجھدار ہیں، اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں بات بن جائے، ان دونوں میں بات بن جائے، بگڑے نہیں. اور میاں بیوی بھی چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے، صلح ہو جائے، بات بگڑے نہ، ہماری بن جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، بات بن جائے گی. بگاڑ چاہے جتنا رہا ہوگا اس سے پہلے، لیکن اگر ارادہ اصلاح کا ہوگا، سدھار کا ہو، تو اللہ تعالیٰ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کے اندر توفیق دے دے گا کہ معاملہ بن جائے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا. لیکن اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہمیں اس موقع پر کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے.
ایسے موقع پر جب پنچایت کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کا ذہن کیسے کام کرتا ہے آپ اندازہ لگائیے. بگاڑ کی ہی بات ہوتی ہے. کیسے اس کی جرت ہوئی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے, کیسے اس کی جرت ہوئی, کیسے اس نے کیا, کیسے اس کی ہمت ہوئی کہ میری بیٹی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے, کیسے اس نے مارا, کیسے اس نے اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا. یہ ساری باتیں دل میں زبان پر اور تیور کے ساتھ انسان جاتا ہے, بگاڑ کے ارادے سے جاتا ہے, بگاڑ ہو جاتا ہے, بات طلاق ہو جاتی ہے. لوگ بگاڑ چاہتے ہیں, بگاڑ ہو جاتی ہے. اصلاح چاہیں گے اصلاح ہوگی, بگاڑ چاہیں گے تو بگاڑ ہوگی. اور ایک بات لوگ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ کر بھی جاتے ہیں کہ کہاں بننے والی ہے, وہ لوگ اتنے برے ہیں, وہ لوگ اتنے برے ہیں, ان کے گھر کے اندر اتنا برا معاملہ ہے, اس کی بہنوں کا اتنا برا معاملہ ہے, خود اس کے شوہر کا اتنا برا معاملہ ہے, کہاں سے سدھار ہوگا. وہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کیسے اس کا مستقبل جان لیا, ہم نے کیسے اس کا فیوچر جان لیا کہ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی کے مراحل ہیں اس میں وہ اچھا ہوگا یا خراب ہوگا, جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. شراب جو ہے ہو سکتا ہے شراب پینے والا ہے, لیکن بات سمجھانے کی ہوگی, بات اصلاح کرنے کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو توفیق دے دے, وہ شراب چھوڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو توفیق دے دے, جن برائیوں میں موجود ہے, ملوث ہے, ان برائیوں سے وہ توبہ کر لے. لیکن جب آپ فیصلہ پہلے سے کر چکے ہیں کہ وہ برا ہے اور اس برے سے باز نہیں آئے گا, وہ اچھا ہو نہیں سکتا ہے, پر بگاڑ جائے گا نہیں, سدھار نہیں آ سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مرحلہ بیان کرنے کے بعد اب بتائیے, اگر یہ 4 مرحلے طلاق دینے سے پہلے اس بات کا لحاظ کوئی کرتا ہے شوہر طلاق دینے سے پہلے, تو بتائیے 100 میں سے 50 اور 60 اور 70 طلاق نہیں ہو پائیں گے, نہیں ہو پائیں گے. ایک بیوی کے سامنے نرم لہجہ اس کو پگھلا دے گا. ایک بیوی کے سامنے اس کا بستر ایک رات کے لیے کوئی اگر الگ کر دے کہ طلاق نہ ہونے پائے تو وہ اسی رات سدھر جائے گی. وَضْرِبُوهُنَّ, یہ 2 مرحلے اگر کام نہ آ سکے, یہ نسخہ اگر کام نہیں آیا, یہ علاج کام نہیں آیا, وَضْرِبُوهُنَّ, تھوڑا تکلیف دینے والی مار سکتے ہیں, اثردار مار نہیں کہ جو ہے داغ اور دھبے اور زخم اور ہڈیاں توڑ دے, ایسی اسی مار کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دی. تو یہ تیسرے مرحلے میں, اور یہ 3 مرحلے نہیں ہوا, 4تھے مرحلے میں سمجھدار لوگ آئیں گے. آپ دونوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ سمجھدار لوگ آپ کو سمجھا دیں گے, آپ کے دل میں اصلاح کی بات ڈال دیں گے. ایک معاملہ ہوا تھا, میں گیا تھا, میں بتاتا خود گیا تھا, آج سے 12-13 سال پہلے, 14 سال پہلے تقریباً. بہت سارے لوگ گئے, بڑے بڑے لوگ گئے, میں بھی اس میں تھا, اور بھی لوگ تھے گئے. طلاق کی بات تھی, جس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا اس کے 4 اور 5 اولادیں تھی. جتنے لوگ گئے سب لڑائی جھگڑے کی بات کر رہے ہیں وہاں جا کر. سب بڑے بڑے لوگ ہیں, اپنی اپنی زندگی میں سب سمجھدار ہیں, ہر آدمی ہمیں کا علامہ ہے اور بہت بڑا انسان ہے, وہ زیر نہیں ہے, وہ بہت اونچا انسان ہے. وہاں جا کر بھی یہی باتیں, یہی تاؤ والی, یہی تیور والی, یہی شان و شوکت والی بات سدھارنے کے لیے گئے ہیں, اور وہاں جا کر بات تیور کی اور شان و شوکت کی اور تناؤ کی ہو رہی ہے. لڑکے کو بلایا سائڈ میں, کم عمری ہی تھی میری, میں نے ان کو بلایا اور ایک کنارے, وہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, لڑکے کے گھر والے, لڑکی کے گھر والے. لڑکے کو بلایا, تنہا سمجھایا, میں نے کہا ان 4 اور 5 اولادوں کا کیا کرو گے؟ طلاق تو دے دو گے, ان 4-5 طلاق تو دے دیا ہے تم نے, جو مسئلہ ہوگا بعد میں بات ہوگی, لیکن یہ بتاؤ یہ 4 اور 5 اولادوں کا کیا ہوگا؟ جب معاشرہ ہندوستان کا ایسا ہے کہ یہاں دوسرا نکاح ہو نہیں پا رہا ہے, دوسرے نکاح کے لیے مشکل ہے ایک لڑکی کے لیے, اور ساتھ میں تمہارے پاس معاملہ 4 اولادوں اور 5 اولادوں کا ہے, 3 لڑکی ہے 2 لڑکے ہیں, ان 5 اولادوں کا مستقبل کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جن کے پاس ماں باپ ہے وہی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں, آوارہ بنا رہے ہیں, دیوانہ بنا رہے ہیں, جواری بنا رہے ہیں, شرابی بنا رہے ہیں, ان کو اپنی تربیت کا خیال نہیں ہے. تو تمہارے ان بچوں کا جب تم طلاق دے دو گے, اور یہ تمہاری اپنی بیوی جب ان 5 بچوں کو اپنے گھر لے کر جائے گی, تو اس کا ماموں دیکھے گا اس کو, اس کا نانا کب تک اس کے سر پہ اس کا نانے کا ہاتھ رہے گا, کب تک رہے گا؟ سمجھایا اس کو سہولت کے ساتھ, سمجھ گیا, بات بن گئی. آج اچھی زندگی جو بھی زندگی گزار رہے ہیں, کم سے کم وہ 5 بچے ایک باپ کے سائے تلے تو ہیں. کس کے گھر میں دینداری ہے؟ کس کے گھر میں دینداری ہے؟ یہ پورا محلہ اور یہ سارے لوگ, یہ جہاں تک آواز ہے ہماری جاتی ہے, یا قرآن حدیث بتانے والے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں, مائک سے آواز جا رہی ہے, عالم تقریریں کر کر کے تھک جا رہا ہے, تنہا لوگوں کو سمجھا کے تھک جا رہا ہے,
کس کے گھر کے ذمہ دار ہوش کے ناخن لے رہے ہیں کہ مسجدوں کو لے کر آئیں خواتین کو؟ کس کے گھر کے ذمہ دار ہوش کے ناخن لے رہے ہیں، سمجھ بوجھ کے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے عقلوں کو، دماغ لگا رہے ہیں کہ دین کی طرف نہیں لائیں گے تو بگاڑ کیسا ہے، اچک لے جائیں گے لوگ، ایمان کے ساتھ ساتھ عزتیں اچک لے جائیں گے، کیا کر لیں گے؟ جیسے وہاں نہیں ویسے تمہارے اندر بھی کم سے کم باپ کا سایہ تو رہے گا، چلو بھلے سے بے دینی کے ساتھ لیکن باپ کا سایہ تو رہے گا۔ بچیاں آوارہ تو نہیں ہو پائیں گی، بچیاں زناکار تو نہیں بن پائیں گی، بچے آوارہ گردی تو نہیں کر پائیں گے۔ سمجھ گیا؟ آج 14 سال ہو گیا، جوان ہو گئے، بہت اچھا، ایک شادی کی بھی ہوگی، یہ معاملہ۔ تو اصلاح کے ارادے سے جائیں گے اصلاح ہوگا، تیور کے ساتھ جائیں گے تو بگاڑ ہوگا۔ یہ اللہ نے جو مرحلہ بیان کیا۔ تیسرا مرحلہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، چار مرحلے ہو گئے طلاق سے پہلے، پانچویں چیز کیا ہے؟ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اب اگر طلاق دینا چاہ ہی رہا ہے تو حالت پاکی میں، پاکی کی حالت میں وہ طلاق دے گا، یا جب وہ پیٹ سے ہوگی تب وہ طلاق دے گا۔ یہ دو ہی حالت ہے جب وہ طلاق دے گا۔ آج غصہ آیا، آج ہی طلاق بول دیا، اتھارٹی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو اللہ کی جانب سے، دے دیا آپ نے اور ان احکامات کا خیال نہیں رکھا، آپ مجرم ہو۔ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا۔ اور حالت پاکی میں بھی کیسے طلاق دینا ہے؟ پاکی کی حالت مطلب خواتین جو ہے پیریڈ سے گزرتی ہیں، یہ شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ فلمی جو ہے گانے سنتے وقت جب بے حیائی کے مناظر سامنے آتے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں، لوگ اپنے گھروں میں ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ ادھننگی لڑکیاں دیکھنے میں شرم نہیں گاتے، تو یہ بات سننے میں بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ پیریڈ جو آتا ہے، پیریڈ آنے کے بعد جب وہ نہا دھو کر پاک ہو جاتی ہے، آپ بنا چھوئے آپ کو طلاق دینا، یہی حالت پاکی ہے۔ اگر آپ نے ہم بستری کر لیا تو آپ پھر یہ اتھارٹی کھو بیٹھتے ہیں، کب تک کے لیے؟ کہ اب یہ پاکی 1 مہینہ گزرے گا، پھر وہ پیریڈ آئے گا، پھر اس پیریڈ کے بعد جو پاکی آئے گی تب آپ کا انتظار کرنا ہے کہ تب وہ وقت آئے گا اور آپ کو اس وقت بنا چھوئے اس کو آپ کو طلاق دینا ہے۔ یہ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، یہ ہے پاکی کی حالت میں طلاق دینے کا معنی۔ اب اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر ابھی پاکی کی حالت ہے، اس نے ہم بستری کیا ہوا ہے، ابھی غصہ آیا اور طلاق دے دے، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا طلاق۔ یا ابھی پیریڈ چل رہا ہے، غصہ آیا یا کوئی بات ہوئی نہیں بن رہی ہے، طلاق دینا چاہ رہا ہے، نہیں دے سکتا۔ اس کو اس ناپاکی کی حالت گزرنے کا انتظار کرنا پڑے گا جو بھی دن ہو، اور اس کے بعد جو پاکی کی حالت آئے گی اس میں اس کو بنا چھوئے اس کو طلاق دینا۔ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کے بعد او حاملاً، یا وہ پیٹ سے ہو اور پیٹ اس کا مطلب کلیئر ہو گیا ہو کہ اولاد ہونے والی ہے، اب اس اولاد ہونے میں چاہے 7 مہینے بچے ہوں یا 8 مہینے بچے ہوں یا جو بھی، اس حالت میں اس کو طلاق دے۔ طلاق دینے کے بعد کیا معاملہ ہونا ہے؟ وہ لڑکی، اب وہ طلاق اس نے انتظار کے لیے، چلو میں 1 مہینے انتظار کرتا ہوں اور طلاق دوں گا، وہ طلاق دیا ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دیتا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی بیوی کو اپنے گھر سے نکالنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ لا تخرجوهن من بیوتہن، اپنے گھروں سے ان کو مت نکالو طلاق دینے کے بعد۔ طلاق دینے کے بعد جو عدت وہ گزاریں گی وہ تمہارے اپنے گھر میں گزاریں گی، جب تک کہ وہ 3 مہینے کی عدت پوری نہیں ہو جائے گی تب تک کہ وہ تمہارے گھر سے نکالنے کا اس کو تمہارے پاس اختیار نہیں، وہ نکلیں گے نہیں تمہارے گھر سے، چاہے جتنا زور بستی کر لو، نہ وہ خود نکلیں گے نہ تمہیں نکالنے کا اختیار ہے۔ ولا یخرجن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ اس حالت میں عدت گزارنے کی حالت میں کسی اور کے ساتھ تعلق بنائیں تب آپ نکالنے کے پاور ہے، آپ نکال دیجیے ان کو کہ جاؤ اپنے گھر پہ جا کر عدت پوری کرو، لیکن طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے گھر پہ رکھنا ہے۔ او حاملاً، اور ابھی 7 مہینہ بچا ہے، بچہ جننے کا ٹائم بچا ہے اور آپ نے طلاق دے دی، تو کتنے دن رہے گی وہ بیوی آپ کے گھر میں؟ جب تک کہ وہ بچہ نہ جن دے گی تب تک کہ وہ آپ کے گھر کے اندر رہے گی۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ مسائل، کیا قرآن کی ان آیتوں پر عمل مسلم معاشرے کے اندر ہے، مسلم افراد کے اندر ہے، مسلم نوجوانوں کے اندر ہے؟ جب یہ مسائل اور ان احکامات پر عمل نہیں ہے تو یہ دعوے کیسے ہیں کہ ہم سچے اور کھرے اور پکے مسلم ہیں؟
یہ کیسا معاملہ ہے؟ آپ کے گھر پہ وہ رہے گی تو اب، اور جب گھر پہ وہ رہے گی تو جو طلاق کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا، بتاؤں گا کس طریقے سے اور مراحل ہے طلاق کے۔ جب وہ 3 مہینہ اور 7 مہینہ جب تک کہ بچہ نہیں جن لے گی، گھر پہ رہے گی، آپ کے اس کو پاس بلا لینے سے ہی اور اس کو اپنے ساتھ بلا لینے سے ہی یا ہم بستر ہو جانے سے ہی آپ کا طلاق کا معاملہ ختم۔ اب آپ پھر سے آپ کی بیوی بن گئی، پھر سے آپ کی بیوی بن گئی، پھر غصہ آپ کا چلا گیا، پھر سے وہ آپ کی بیوی بن گئی۔ تو بتائیے کیا مسلم معاشرے کے اندر حیدرآباد، بامبے، بھیونڈی اور جو ہے ایسے جو شہر ہیں، ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق ہے؟ مسلم ہر دوسرے تیسرے گھر میں طلاق ہے۔ اگر ان مراحل پر عمل کر کے کوئی طلاق دینا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائے اپنے اس طلاق کے معاملے میں، تو بتائیے کیا کوئی گھر اجوڑے گا؟ کیا کوئی بچہ باپ کی موجودگی میں بھی بے سہارا بن جائے گا؟ کیا کوئی بچیاں جو ہے صرف ماں کے لاڈ اور پیار میں باپ کے غیر موجودگی میں آوارہ گردی کر پائیں گی؟ بتائیے۔ یہ معاشرہ جو بگاڑ کی طرف گیا ہے طلاق کی وجہ سے، صرف بستیاں کی بستیاں، شہر کے شہر جو ویران ہوتے جا رہے ہیں، کیا ایسا معاملہ، ایسی نوبت آ پائے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اس مراحل کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی طلاق دے گا تو آپ یقین مانیے 100 میں سے 99.9 طلاق ہوگا ہی نہیں، طلاق رضامندی ہو جائے گی، پھر سے گھر بس جائے گا، پھر سے ایک خاندان چلے گا، بگاڑ نہیں ہوگا 2 خاندانوں کے بیچ میں، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ قرآن کس لیے ہے؟ سال بھر میں رمضان میں پڑھ لیا، نہیں تو وہ بھی نہیں۔ کوئی مر جائے گا تب قرآن کھولے گا، نیا گھر بنے گا تب قرآن کھولے گا، نئی دکان کھولے گی تو دیواروں پہ لٹکا دیا جائے گا، قرآن خوانی کی جائے گی، 40 دن 50 دن قبرستان بھیج کر جو ہے جب مر جائیں گے مردے تب وہاں بھیج کر سورہ یاسین اور سورہ ملک اور سورہ فلاں سورہ پڑھی جائے گی۔ یہ قرآن اترا ہے نظام حیات بنا کر، قانون زندگی بنا کر۔ صرف راستے پہ بائیں طرف چلنا ہی قانون نہیں ہے مسلمانوں، یہ قانون ہے اسلام، یہ قانون ہے اسلام، یہ قرآن ہے قانون۔ ہمیں اس کو اپنانا ہوگا عملی طور پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو طریقہ عبادت کا اور تمام چیزوں کا، معاملات کا، تجارت کا جو طریقہ اور جو رہنمائی تو نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہم مسلمانوں کی ہے، الہ العالمین اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین طلاق کے مسائل میں، نکاح کے مسائل میں اور خاندانی مسائل میں الہ العالمین ہمیں اپنے قرآن کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی